السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دوسری صفت نماز کے بارے میں بتاؤں گی۔ نماز اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ نماز سے کہا جا رہا ہے کہ ہم کو اپنی باہر کی زندگی کو بھی نماز جیسی حالت پر لانا ہے۔ جیسے ہم نماز کی حالت میں غلط نہیں سنتے، غلط نہیں بولتے، غلط نہیں سوچتے، ایسے ہی ہمارے تمام اعضاء نماز سے باہر والی زندگی میں بھی اللہ کے حکموں کے مطابق اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق استعمال ہونے والے بن جائیں گے۔ ہماری باہر کی زندگی میں بھی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ نماز کا درجہ دین میں ایک ایسا ہے جیسے آدمی کے جسم سے سر ہوتا ہے، جیسے بغیر سر کے انسان کا وجود نہیں، ایسے ہی بغیر نماز کے مسلمان نہیں۔ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ جو شخص پانچوں نمازوں کی پابندی سے پڑھتا رہے گا اور اللہ پاک اس کو 5 انعام دیں گے۔ اول تو اس کے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، رزق میں انسان کی تمام ضرورتیں آ جاتی ہیں۔ دوسرے، قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے، اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ چوتھے، پل صراط کے راستے میں بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچویں، حساب اور کتاب سے محفوظ رہے گا۔ جو بندہ بندی نماز میں سستی کرے گا اسے 15 طریقے کا عذاب ہوگا۔ واقعہ: ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا۔ غلطی سے پیسوں کی ایک تھیلی قبر میں رہ گئی۔ اس نے چپکے سے قبر کو کھولا تو دیکھا کہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے اپنی بہن کا حال اپنی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی، قضا کر دیتی تھی۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ جو ہر حال میں انسان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرے گا، اللہ پاک اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ حضرات نے بغیر آنکھوں کا انسان دیکھا ہوگا، بغیر ہاتھوں کے انسان دیکھے ہوں گے، بغیر پیروں کے انسان دیکھے ہوں گے، مگر آج تک آپ نے بغیر سر کا کوئی انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ جیسے بغیر سر کے انسان مکمل نہیں رہ سکتا، ایسے ہی بغیر نماز کے انسان کا دین مکمل نہیں رہ سکتا۔ ہماری نماز بھی نماز ہو، نماز میں ہمارا دل لگتا ہو، نماز میں جلد بازی نہ کرو۔ عورت اپنے گھر کے اندر کے حصے میں نماز ادا کرے جہاں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورت کا نماز پڑھتے وقت دوپٹہ اتنی دیر تک ہٹ گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر نماز میں غیر محرم پڑھتے وقت شروع سے آخر تک ہمارا دھیان نماز میں ہو، شیطان نماز کے وقت بڑے اچھے کام یاد دلاتا ہے اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد کام بھلا دیتا ہے۔ ہماری نماز صحیح بن جائے اس کے لیے ہمیں تیسرا نمبر علم اور ذکر سیکھنا ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی نماز کا سیکھنا فرض ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، جو انسان بغیر سیکھے بہت عمل کرتا ہے، یعنی بغیر سیکھے 20 رکعت پڑھتا ہے اور سیکھ کر 2 رکعت پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھنے والا افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اعزاز اکرام فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ ہے کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچویں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طریقے دنیا میں، 3 طرح موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہے کہ اول یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ ہے کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا
استحق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت سے موت آ جاتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں: اول، اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے، قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچ جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے اور تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب سے نکلنے تک مارے جاؤں گا، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں گا، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک مارے جاؤں گا، اور مغرب کی نماز عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں گا۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک، حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے، حق تعالیٰ شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل مجاز 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک، اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، پہلی سطر جو اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ کے غصے کے ساتھ مخلوق، تیسری سطر جیسے کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی قرآن کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ علم کا مطلب ہے کہ کسی کام کی پہچان کرنا۔ علم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک دین کا علم، ایک دنیا کا علم۔ دنیا کا علم تو موت پر ختم ہو جائے گا، اور دین کا علم انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اصل علم تو وہ ہے جو بندہ بندی اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کرائے کہ میرا بنانے والا رب اس حال میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ علم اس کے یقین میں آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی بندہ بندی یقین کی بنیاد پر بولے گا۔ یہ ہماری دوسری صفت تھی۔ اگر آپ